اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد المصطفیٰ سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین الذی قیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وعلی آلہ الطاہرین الطیبین اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم حضرات ناظرین، میں ابن الخیر سید اللہ بخشا تسلیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 13 جون 2024 بروز منگل ہے۔ میں آج آپ کو ایک اپنے عیسائی دوست کا واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ میں اس کے علاوہ آج اور کوئی قرآن مجید یا کوئی حدیث اور تاریخ کی روایت پیش نہیں کروں گا۔ وہ یہ ہے کہ وہ عیسائی میرا دوست تھا۔ وہ 6ٹھی کلاس سے لے کر میٹرک تک 10ویں کلاس تک ہم ایک ساتھ پڑھتے رہے۔ وہ میرا کلاس فیلو بھی تھا۔ ویسے تو عیسائی اور بھی میرے کلاس فیلو تھے، مگر وہ مڈل سکول پاس کرنے کے بعد مجھ سے جدا ہو گئے، مگر وہ میٹرک تک بھی میرے ساتھ رہا اور اس کی اور میری پکی دوستی ہو گئی۔ اس کا گھر میرے گھر سے کوئی تقریباً 4-5 میل کے فاصلہ پر تھا۔ وہ ہر ماہ 1.5 ماہ کے بعد سائیکل پر سوار ہو کر میرے پاس آ جاتا تھا اور آپس میں گپ شپ کرتے رہتے تھے۔ میرا پیشہ بھی کاشتکاری تھا، کام کرتا تھا میں کاشتکاری کا، اب بھی وہی کاشتکاری پیشہ ہے۔ تو وہ آتا اور ہم آپس میں گپ شپ کرتے رہتے، کبھی دنیا کی باتیں، کبھی اپنے روزگار کے متعلق۔ تو ایک دن وہ آیا میرے پاس میری بیٹھک پر۔ یہ وہ جو براق النبی کی تصویر ہوتی ہے، براق النبی، تو وہ لگی ہوئی تھی۔ وہ دیکھ کر مسکرایا اور مجھ سے کہنے لگا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا بھئی یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری ہے۔ اسی پر سوار ہو کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر عرش پر گئے تھے۔ وہ کچھ دیر تک اسے دیکھتا رہا، پھر مجھ سے پوچھنے لگا یہ بتاؤ یہ تمہارے نبی کی سواری یہ گھاس کھاتی تھی یا فلودہ کھاتی تھی؟ کیا چیز یہ کھاتی تھی؟ حلوہ وغیرہ کھاتی تھی؟ یہ کیا کھاتی تھی؟ میں نے کہا کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا منہ تو ہے اس کا انسان کا، ایک عورت کا، اور باقی جسم ہے اس کا گھوڑے کا، پر ہیں اس کے مور کے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا یہ کیا چیز ہے۔ میں نے کہا مجھے پتہ نہیں ہے، اتنا میں بھی نہیں جانتا، بس ایسے یہ بنی ہوئی ہے تصویریں، میں نے بھی آ کر یہاں پر لگا دی ہے۔ اب بات آئی گئی ہوئی، کیونکہ اس نے آپ ہی بات چھیڑی تھی، تو میں نے کہا بھائی بات یہ ہے بھائی صاحب تیری اور میری دوستی ہے، محبت ہے، ہم ایک دوسرے ملتے جلتے بھی ہیں، کیوں نہ ہو کہ مذہب پر بھی کوئی تبادلہ خیال کریں۔ وہ مذہب پر تبادلہ خیال کرنے سے بہت کتراتا تھا، کترانے لگا۔ میں نے کہا بھائی کترانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس بائبل مقدس موجود ہے، یعنی تورات، زبور، انجیل، مکاشفہ، عارف، یوحنا، یہ سب چیزیں موجود ہیں، دیگر انبیاء کے رسالے۔ آپ کا یقین اسی بائبل پر ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ تمہاری بائبل مقدس باب دانییل میں حضرت رسول کریم کی آمد کی واضح پیش گوئی ہے اور اس کے معراج کی بھی پیش گوئی ہے، اور اسی طرح مکاشفہ، عارف، یوحنا میں حضرت رسول کریم کی آمد اور اس کے بعد اس کے 12 خلفاء، 12 جانشین، ان کی پیش گوئی، یہ سب کچھ ہے۔ اگر یہ تو دیکھ تیرا دل یقین کرے تو اپنی کتابوں پر یقین کر، اور اگر تجھے عیسیٰ یسوع مسیح علیہ السلام اگر اس کا حکم ہو، وہ فرمائے کہ محمد کو نبی مان لو، تو پھر تو بھی مسلمان ہو جا۔ اگر ان کا حکم نہ ہو، انجیل میں، تورات میں یہ بات نہ ہو تو قبول نہ کر۔ وہ کہنے لگا یہ تسلی کرنے کی بات الگ ہے، مگر اس میں بہت سی مشکلات ہیں، اور میں مسلمان ہو جاؤں
اگر میں مسلمان نہ ہو جاؤں اپنے مسیحی مذہب پر، اپنے عیسائی مذہب پر میں اگر عمل کروں، تب بھی مجھے یقین ہے کہ میں آگے جہنم سے بچ جاؤں گا اور جنت الفردوس مجھے بھی ملے گی۔ اگر میں مسلمان ہو گیا اپنے تسلی کرنے کے بعد تو پھر بھی یہی ہوگا کہ بخشش ہوگی، مگر یہ مشکلات یہ ہے کہ اگر میں ہو گیا بریلوی مسلمان تو دیوبندی مجھے مشرک کہیں گے، اہل حدیث وہ بھی مجھے مشرک کہیں گے۔ اگر میں ہو گیا دیوبندی تو پھر یہ شیعہ مجھے ناسبی اور دشمن اہل بیت کہیں گے۔ اگر میں ہو گیا شیعہ تو پھر وہ دیوبندی اور بریلوی وغیرہ وہ سب مجھے گستاخ صحابہ اور وہ مرتد اور کافر کہیں گے۔ تو میں اب عیسائی ہوں، نہ کوئی مجھے مرتد کہتا ہے، نہ کافر کہتا ہے، نہ عیسائی، نہ مجھے کوئی دشمن اہل بیت کہتا ہے اور نہ کوئی دشمن صحابہ کہتا ہے۔ میں بڑے آرام اور سکون سے زندگی گزار رہا ہوں۔ تو میں تیرے پاس دوست سمجھ کر تیرے پاس آتا ہوں، تو مجھے کنویں سے نکال کر بھٹی میں نہ دھکیل دے۔ میں نے کہا کیا تمہارے عیسائیوں میں فرقے نہیں؟ وہ کہنے لگا فرقے تو ہیں مگر ہم آپس میں لڑتے نہیں ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ خیال کرتے ہیں خوشی اور محبت اور پیار سے۔ کوئی آئے کسی کے مذہب قبول کرے، کوئی نہ کرے، ہم نہ لڑتے ہیں، نہ جھگڑتے ہیں، نہ کسی کو کافر کہتے ہیں، نہ کوئی بائیکاٹ کرتے ہیں۔ ہمارا تو یہ طریقہ نہیں ہے، ہم امن سے خوشی سے رہ رہے ہیں۔ ہمارے تھوڑی سی تعداد ہے، اس کے باوجود بھی ہمارے مشن ہسپتال کھلے ہوئے ہیں، ہمیں تو دوا علاج کی سہولت بھی مفت ہے، ہمارے لیے کوئی ذلت رسوائی کا سبب نہیں، ہماری کوئی بے عزتی نہیں کرتا، ہمیں کسی سے کوئی خوف نہیں ہے۔ جب میں مسلمان ہو جاؤں مجھے یہ بھی کوئی علم نہیں کہ میں کسی مسجد میں جاؤں اور وہاں دھماکہ ہو جائے اور میں مار جاؤں، تو اس سے بہتر ہے ہم اپنے گرجا گھر میں بیٹھتے ہیں۔ تو اس طرح سے وہ اس کی اور میری یہ بحث چل پڑی۔ آخر کار میں نے اسے کہا بھائی ٹھیک ہے تو حق سے روگردانی کر رہا ہے مختلف بہانے بنا کر۔ اس نے کہا میں بہانے بناؤں یا نہ کروں مگر ایک بات ضرور ہے۔ میں نے کہا وہ کیا ہے؟ کہ تم مسلمانوں کو ہم عیسائیوں کا ممنون رہنا چاہیے۔ میں نے کہا وہ کس طریقے سے؟ وہ کہنے لگا کہ تم جو محبت رکھتے ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو حضرت محمد مصطفیٰ سے جنہوں نے جنگیں کی، جنہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ کے قریبیوں کو شہید کیا، جنہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ کی پیشانی زخمی کی، وہ یہی مسلمان تھے۔ میں نے کہا وہ اس وقت کافر تھے؟ وہ کہے گا اس وقت کافر تھے، پھر وہی مسلمان ہوئے، وہی لوگ ہو تو کوئی اور نہیں ہو، اور انہی کے چاہنے والے ہو، وہ تم بھی ان میں شامل ہو۔ تو انہوں نے یہ کیا، اور پھر یہ ہے ہم عیسائیوں نے محمد مصطفیٰ کو ستایا نہیں۔ وہ مسلمان کچھ ہو گئے کچھ نہیں ہوئے، انہوں نے ستایا نہیں، تنگ نہیں کیا۔ اور اس کے علاوہ ہم لوگوں نے، اور اب بھی ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ ایک اپنے مذہب سے محبت، اپنے نبی سے محبت اور عقیدت کی وجہ سے ہم عیسائی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ہے جو جیسا میں نے تجھے کہا کہ عیسائی ہیں تو ہم بڑے آسان سے زندگی گزار رہے ہیں بڑی عزت سے، وہ ہیں ہم۔ مگر یہ ہے کہ یہ ہم نے پھر بھی تمہارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ کو اور اس کی اہل بیت کو سچا تو سمجھا ہے، اس وقت بھی سچا سمجھا تھا، اب بھی، اور ہمارا تم مسلمانوں پر احسان ہے۔ میں نے کہا بھئی وہ کون سا احسان ہے ہم مسلمانوں پر تم عیسائیوں کا، اور وہ کس طریقے تم نے سچا سمجھا؟ اور وہ عیسائی کہنے لگا دیکھو ہم نے سچا سمجھا تھا اور اب بھی سچا سمجھتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ سچے، کیونکہ میرا دوست تھا، میں دوسرے عیسائیوں کی بات نہیں کر رہا، میں اپنے دوست کی بات کر رہا ہوں، جو کچھ اس نے مجھے کہا۔ دوسرے عیسائی کیونکہ وہ بہت تعلیم یافتہ تھا، اس کا کافی اٹھنا بیٹھنا تھا میرے ساتھ، اور اس کو میں کہتا سمجھاتا پہلے بھی رہتا تھا، اور انجیل بھی پڑھتا تھا اس کے سامنے، وہ بھی انجیل کو دیکھتا تھا۔ اس کے اور میرے جو تھے کافی سے خیالات جو تھے ہم ایک دوسرے سے
وہ یعنی کہ تبادلہ خیال کر چکے تھے. تو وہ کہنے لگا ہم اس وقت بھی سچا سمجھا ہم نے محمد مصطفیٰ اور اس کی اہل بیت کو اب بھی سچا سمجھتے ہیں. مگر یہ ایک اور بات ہے کہ میں جس مذہب پر ہوں، جس خاندان میں ہوں، ہمارا پورا خاندان، پوری برادری سسٹم کو چھوڑنا، پورے خاندان کو چھوڑنا اور مسلمان ہو جانا، اور پھر مسلمانوں میں بھی نفرت کا باعث بن جانا، عیسائیوں میں نفرت کا باعث بن جانا، اور پھر یہ یقین بھی نہ ہو کہ حق فرقہ کون سا ہے، سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے. تو اس لیے میں اس مذہب کو قبول نہیں کر سکتا. ویسے ہم نے اس وقت سچا سمجھا تھا، اب بھی محمد مصطفیٰ کو ہم سچا سمجھتے ہیں، مگر مسلمان کسی حقیقت پر نہیں ہے. میں نے اسے پوچھا کہ اس کی وجہ، تو وہ عیسائی کہنے لگا دیکھو ایک مشہور واقعہ ہے جو کہ تو نے میرے ساتھ بیان بھی کیا ہے اور ہم بھی سنتے آئے ہیں تاریخ، اپنے مذہب کی تاریخ میں، کہ حضرت محمد مصطفیٰ نے دعوت دی تھی عیسائیوں کو، آؤ ایک مقام پر جمع ہوتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو، اپنے مردوں کو، اپنی عورتوں کو لے آؤ، تم آ جاؤ، ہم بھی اسی طرح اپنے بیٹوں، مردوں، عورتوں کو لے آتے ہیں، پھر آپس میں ایک دوسرے کے حق میں بد دعا کریں گے، جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کا غضب نازل ہو جائے گا، آسمان سے پتھر برسیں گے، وہ اسی وقت مر جائے گا، فیصلہ من جانب اللہ ہوگا. تو ہمارے وہ جو بزرگ عیسائی تھے اس وقت اور ہمارے علماء، انہوں نے اس بات کو قبول کیا. وہ اس دن محمد مصطفیٰ کے بتائے ہوئے مقام پر سب عیسائی، عورتیں، مرد، بچے، بوڑھے سب آ گئے. ہمارا ایک بہت بڑا عالم تھا، وہ بھی ہاتھ میں صلیب کیے، انجیل اور بائبل کو بغل میں دبائے، وہ بھی آ گیا. اور وہ بہت ہی نیک اور راہب تھا اور عالم بھی تھا، اور وہ مستجاب الدعوات تھا. اور عیسائیوں نے سوچا جب یہ صلیب ہاتھ میں کر کے اور یہ بائبل کو سر پر رکھ کر دعا کرے گا تو اللہ اس کی دعا رد نہیں کرے گا، تو محمد بچے گا نہیں، نعوذ باللہ من ذالک. مگر جب وہ آئے، سب پہاڑ پر جمع ہو گئے، تو دیر کافی گزر گئی. کافی دیر گزرنے کے بعد اس عالم نے کہا دیکھو محمد ابھی تک نہیں آئے، ذرا اونچا ہو کر پہاڑ پر چڑھ کر دیکھو، اگر آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ دن گرم ہو رہا ہے، ہم واپس چلے جائیں. اس لیے ایک آدمی پہاڑ کی چوٹی پر بلند جگہ پر چڑھا اور اس نے کہا کہ دیکھیں 2 مرد ہیں، 2 بچے اور ایک مستور آ رہی ہے، اور محمد کے ساتھ کوئی نہیں. وہ عیسائی آپ عالم اٹھا، اس بلند مقام پر آیا، اس نے دیکھا کہ ایک محمد ہے، اور اس نے سوچ لیا دوسرا اس کے ساتھ علی ہے. وہ عالم کہنے لگا، اور تیسرے 2 بچے جو ہیں یہ محمد کے نواسے ہیں، اور ایک جو مستور ہے یہ محمد کی بیٹی فاطمہ الزہرا ہے. تو میں اپنے عیسائیوں سے یہ کہتا ہوں کہ جتنی عیسائی عورتیں یہاں موجود ہیں، اپنے ہاتھوں کانوں سے یہ اپنے چاندی یا سونے کے کچھ زیور چھوٹا موٹا جو کچھ پہنے ہوئے ہیں وہ اس رومال یا چادر پر اتار کر رکھیں. ایک مستور کو بھیجو کہ تحفتاً وہ فاطمہ الزہرا کو یہ تحفتاً دے دے، اور باقی جتنے مرد ہو، عورتیں ہو، بچے ہو، جتنے ہو، یہاں سے دوڑ کر نکلو، کیونکہ یہ مجھے ایسے لوگ نظر آ رہے ہیں کہ اگر یہ آ کر کہیں اس پہاڑ کو کہ اس مقام سے چل، تو پہاڑ حرکت میں آ جائے گا، چل پڑے گا. اگر ان کے آنے تک یہ آ گئے اور انہوں نے ہاتھ اٹھا لیے تو آسمان سے پتھر برس جائیں. تو تم عیسائیوں یہ نہ کہنا کہ ہمیں عالم نے مرا دیا، میں کہہ رہا ہوں کہ بھاگ جاؤ، یہ سچے ہیں. تو ہم نے تو محمد مصطفیٰ کو، حضرت علی مرتضیٰ کو، فاطمہ الزہرا کو، حسن مجتبیٰ کو، حسین سید الشہداء کو، ہم نے تو سچا اور برحق مانا اور بھاگ گئے. ہم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی عزت کی. ایک تو ہمارا مسلمانوں پر یہ احسان ہے کہ ہم نے مسلمانوں کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کی تصدیق کی، اسے سچا جانا. وہ ہم نے اپنا دین نہیں چھوڑا، مگر اسے سچا جانا، دل سے اسے سچا جانا، اسی لیے تو بھاگ گئے تھے.
یہ نہیں کہ منہ سے کہہ دیا کہ یہ سچ ہے، بلکہ انہیں دل سے سچا سمجھا، اسی لیے تو بھاگ گئے تھے کہ ہم ان کے مقابلے میں نہیں آ سکتے۔ یہ تھا اس وقت کا موقع۔ مگر پھر رسول کریم کی وفات کے بعد، جب بلکہ وفات کے وقت 3 دن پہلے، جب اسی تمہارے رسول نے تم سے کرم دوات مانگا تو تم نے کہا یہ تو بھولی بھولی باتیں کر رہا ہے، بھولی بکری۔ تم نے اسے جھٹلایا، ہم نے تصدیق کی محمد مصطفیٰ کی یہ سچا ہے۔ تم نے جھٹلایا کہ یہ اس کا بیماری کی وجہ سے ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، یہ بھولی بکری باتیں کر رہا ہے، یہ تم مسلمانوں نے جھٹلایا۔ ہم نے تو اسے سچا جانا، تو اب میں مسلمان ہو جاؤں؟ میں نے کہا بھائی ان باتوں کو چھوڑو، یہ تو بہت سا اختلافی باتیں ہیں۔ بہرحال جہاں تک یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ محمد کو جس طرح تم نے سچا جانا اس کے دین کو قبول کرو، اس کی کتاب بھی سچی ہے، اس کا دین بھی سچا ہے، اور تمہاری انجیل اور بائبل میں بھی پیش گویاں ہیں۔ تم اگر حضرت محمد مصطفیٰ کی نبوت پر ایمان لاؤ گے تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بھی تم فرما بردار بن جاؤ گے، حضرت دانیال علیہ السلام کے فرما بردار بن جاؤ گے، اور اس کے عیسیٰ علیہ السلام کے جو 12 حواری ہیں تمہارے امام ہیں ان کے بھی فرما بردار بن جاؤ گے، تو اللہ کے اور رسول کے فرما بردار، اور تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ اس نے کہا نہیں، بات یہ ہے میری مجبوری جو ہے وہ وہی ہے جو میں تم سے پہلے عرض کر چکا ہوں۔ میری ایک بات اور ہے، ہمارا ایک اور احسان ہے مسلمانوں پر، تو ہم مسلمان نہ بھی ہوں، عیسائی رہیں، تو تم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہمارا احترام کرو، ہماری عزت کرو، ہم سے محبت رکھو۔ جنگیں کرتے رہے تو یہودی کرتے رہے، ہم نے کبھی اپنے ایک گروہ یا فوج بنا کر محمد مصطفیٰ کے مقابلے میں نہیں آئے، نہ ہم علی مرتضیٰ کے مقابلے میں آئے۔ اور یہ ایک اور بات ہے کہ مسلمانوں نے حضرت علی سے رسول کریم کے بعد جنگ کی، اور اتنی جنگ کی، میں نے کہا بھائی وہ جنگ ہوئی، حضرت ام المومنین حضرت عائشہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، ان کو یہودیوں نے اکسایا اور انہوں نے حضرت علی کے ساتھ جنگ کی۔ تو وہ یہ ہے کہ وہ کچھ غلطی ان کی ہو گئی تو انہوں نے یہودیوں پر اعتبار کر لیا۔ تو وہ عیسائی مجھ سے کہنے لگا میں نے تمہاری تاریخ کا مطالعہ کیا ہے، میں حیران تو یوں ہوں کہ جو یہودیوں کے کہنے پر حضرت علی سے، امیر المومنین سے، والی امر سے، اہل بیت کے فرد سے، اس سے جس کو ہم نے سچا سمجھا، ہم عیسائیوں نے تو حضرت علی کو سچا سمجھا تھا کہ یہ سچا ہے، مگر ان مسلمانوں نے جھوٹا سمجھا کہ اس کے مقابلے میں فوجیں لے گئے اور جنگ کی، اور کہتے یہودیوں نے بہکا دیا۔ تو تمہیں یہودیوں نے بہکا، تو یہودیوں کے بہکاوے میں جو آ جائیں وہ تمہارے ہادی و رہنما بن گئے، تم تو ہادی مانتے ہو، رہنما مانتے ہو، پھر وہ ان کی حالت یہ ہے کہ وہ یہودیوں کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی یہ بات نہیں ہے، دھوکے میں ہر انسان آ جاتا ہے۔ تو پھر اس نے کہا کہ ہاں اگر دوسری جنگ صفین ہوئی تو تم کہ تو یہودیوں نے لڑا دیا وہ بھی، بلکہ یہ جنگ جمل میں تو بلوائیوں نے لڑا دیا، اور جنگ صفین کا کہ تو یہودیوں نے لڑا دیا۔ تو نہرمان کے خارجی تھے۔ ہمیشہ بات یہ ہے تم مسلمان آپس میں لڑتے رہے، اور ہمارا اور احسان یہ ہے، ہم نے کیا ہے، وہ کہنے لگا ہمارا احسان یہ ہے کہ جب وہ نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کو تم مسلمانوں نے کربلا میں بچوں سمیت شہید کر دیا، اور رسول کریم کی نواسیوں کا حیا نہ کیا، ان کو گرفتار کر کے شام لے گئے، اور پھر وہاں پر لاشیں ایسے چھوڑ دی، بے کفن بے دفن، پوریاں دھوپ پر ایسے لاشیں چھوڑ کر چلے گئے، سر بھی قلم کر لیے، مگر ہم عیسائی تھے جو ان کو دفن کرنے کے لیے کربلا پہنچے۔ مجھے بھی معلوم نہیں ہے، اسی عیسائی دوست نے مجھے کہا کہ ہمارا ایک عیسائی تاجر تھا، میرے پاس کوئی کتاب نہیں ہے، میں اس عیسائی کا واقعہ سنا رہا ہوں، خدا معلوم ہو سچا ہے جھوٹ ہے، جو کچھ بھی ہے یہ مسلمان ناظرین آپ ہی سوچیں کہ ایک تاجر تھا زکوان نامی، وہ جہاز لے کر آیا
کیونکہ اس کا جہاز چلتا تھا دریائے فرات میں، وہ تجارت کرتا تھا، چل پھر کر، اس وقت ذرائع آمدن یا اونٹ تھے یا وہی پانی والا جہاز تھا۔ انہوں نے دریا کے کنارے جہاز کو لنگر انداز کیا تو دریا کے ریت پر اتر آئے، کیونکہ گرمی کا موسم تھا اور رات نہایت چاندنی تھی، صحرا کی ریت چاندی کی مانند چمک رہی تھی اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، ماحول فرحت آمیز تھا۔ ذکوان کو ایک خوبصورت بہت ہی اچھی من پسند خوشبو آئی۔ ذکوان نوکر سے کہنے لگا بات یہ ہے، یہ خوشبو آ رہی ہے، مجھے معلوم ہوتا ہے کوئی ایسا سوداگر ہے یہاں پر نزدیک قریب ہی جس کے کوئی کستوری کے اس کے پاس ہے اعلیٰ کے بھی کستوری، تو چلیں ذرا دیکھیں اور اس سے کستوری کا سودا کریں۔ تو نوکر اور ذکوان وہ چل پڑے۔ جب وہ چلتے چلتے اس خوشبو کی سمت پر چلتے آئے تو وہ لاشوں میں آ کھڑے ہوئے، تو اس ذکوان کو معلوم ہوا کہ خوشبو انہی لاشوں سے آ رہی ہے۔ وہ ذکوان حیران ہو گیا کہ یہ کیا ہے، اتنی زیادہ تعداد میں لاشیں انسانوں کی پڑی ہیں، کوئی درندے آئے ہیں ان کو مارا ہے، کیا ہوا ہے؟ اگر جنگ ہوتی تب بھی ان کو دفن کیا جاتا، یہ لاشیں پڑی ہیں۔ تو وہ ذکوان اس وقت پیچھے چلا گیا اور صبح سویرے اس نے اپنے پورے جہاز کے عملے کو ساتھ لیا، کسیاں اور بیلچے اٹھائے، وہ لاشیں دفن کرنے کے لیے آ گیا۔ جب وہ کربلا میں پہنچا جہاں پر لاشیں پڑی تھیں، قبروں کی کھدائی شروع ہوئی، تو اس وقت کچھ مسلمانوں کی بستی نزدیک سے تھی، وہ دوڑ کر آ گئے۔ انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ ذکوان نے کہا یہ لاشیں پڑی ہیں، انہیں دفن کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، انہیں تم دفن نہ کرو، یہ ہمارے رسول کریم کی اولاد ہے، ہمارے رسول کا نواسہ ہے، روز حشر تک ہم پر یہ ملامت آئے گی کہ نواسہ رسول کو عیسائیوں نے دفن کیا تھا، اسے ہم خود دفن کرتے ہیں۔ تو ذکوان میں اور ان مسلمانوں میں کافی لے دے ہوئی، کافی جھگڑا ہوا۔ اس نے کہا کہ اب تک دفن کیوں نہیں کیا؟ وہ کہنے لگے بس ہم حکومت سے ڈرتے تھے، اب ہم دفن کرتے ہیں۔ تو ذکوان نے کہا میں بیٹھا ہوں، تم لاشیں دفن کرو۔ ذکوان اور اس کے جو جتنے وہ عملہ تھا وہ ایک طرف ہو گئے، ان مسلمانوں نے ان لاشوں کو دفن کیا۔ تو یہ ہم عیسائیوں کا تم پر احسان ہے کہ تمہارے نبی کی اولاد کو ہم عیسائیوں نے دفن کرا، دفن کرنے بھی آئے تھے۔ ہم عیسائیوں نے تمہارے نبی اور اس کی اہل بیت کو سچا جانا، اور تم خود ان کو نبی کو جھٹلاتے رہے اور نبی کے ساتھ جنگیں کر کر کے تم مسلمان ہوئے، پھر اس کے بعد نبی کو جھٹلاتے رہے، پھر تم نبی کی اہل بیت سے لڑ گئے۔ میں نے کہا بھائی بات یہ ہے، جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک ہے کربلا مانگا تھا، اس وقت آپ نہایت علیل تھے۔ بہرحال اس بات کا گمان ہو سکتا تھا کہ شاید کہ حضور نبی کریم کی طبیعت خراب ہو، اس کی وجہ سے کوئی بھولی بھسری باتیں کر رہے ہوں، مگر اس کے بعد تو کوئی ایسی بات نہیں ہوئی کہ پھر صحابہ پر یا کسی مسلمان پر الزام ہو۔ تو وہ عیسائی مجھ سے کہنے لگا بھائی بات یہ ہے، جب تمہارے جو دختر رسول آئی تھی جسے ہم نے تحفے دیے تھے، بڑی عزت سے روانہ کیا تھا، اور ہم بھاگ گئے تھے، ان کے ساتھ کوئی معانقہ یا کوئی مقابلہ، کوئی دعا وغیرہ نہیں مانگی تھی، اپنی جان بچا گئے تھے، ہم نے انہیں سچا جانا تھا۔ اور وہی نواسان رسول اور وہی علی جو اس وقت رسول کریم کے ساتھ تھے، ہم نے تو ان کو سچا جانا۔ اور جب یہ فدق طلب کرنے کے لیے حضرت ابو بکر کے دربار میں جو تمہارا مسلمان خلیفہ ہے پہنچے، تو اس نے انہیں جھٹلایا اور یہ کہا کہ فدق تمہارا حق نہیں، یہ مساکین کا حق ہے، یتامہ کا حق ہے، نبی کا کوئی وارث نہیں ہوتا، یہ ان کی وراثت صدقہ ہوتا ہے، تو یہ صدقہ ہی ہوگا۔ تو میں نے کہا بھئی یہ مسئلہ ایک شرعی ہے، ہو سکتا ہے کہ خلیفہ رسول بھی ساتھ جانتے ہوں، ہو سکتا ہے کہ بیوی کو بات یاد نہ رہی ہو۔ تو پھر وہ عیسائی مجھے کہنے لگا اگر تمہاری بیوی کو یہ بات یاد نہ تھی
نہ علی کو یاد تھی۔ تو رسول کریم نے اپنے اہل بیت کی یہی تربیت کی تھی کہ انہیں یہ بھی نہ بتایا کہ تمہارا حق کیا ہے، انہیں وراثت کے متعلق بھی نہ بتایا، چلو وہ تو تمہارے رسول نے نہ بتایا، تو اللہ نے بتا دیا تھا کہ اہل بیت پاک ہیں، یہ تمہاری کتاب قرآن مجید میں ہے۔ جب اہل بیت پاک تھے اور تم قرآن پر یقین رکھتے ہو تو پاک تو غلطی نہیں کر سکتے، تو پھر جب یہ اہل بیت فتح کے لیے گئے تو پھر اس وقت انہیں کیوں جھٹلایا گیا؟ کیا تم نے قرآن پر یقین نہیں کیا، یا تم نے اہل بیت کو کیا سمجھا آخر؟ تو وہ کیسے بھول گئے تھے؟ وہ کیسے بھول سکتے تھے؟ کیا وہ بھول کر اتنی بڑی جائیداد حاصل کرنا چاہتی ہے؟ غلطی یہ ایسے وہ پھر اگر وہ غلطی کرتے ہیں اللہ نے کیوں فرمایا کہ ان سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ تو یہ جو باتیں ہیں یہ تم نے سب کچھ کیا۔ تو میں نے بھی اس عیسائی سے کہا بھائی خدا کے لیے بس مجھے معاف کرنا، تم عیسائی ہو ہم مسلمان ٹھیک ہیں۔ تو یہ ایک بات تھی، عیسائی دوست کا ایک واقعہ تھا جو آج میں نے آپ کو سنا دیا۔ تو میرے بھائیوں، اسی عیسائی نے مجھے کہا یہ بات یہ ہے کہ تم نماز میں درود پڑھتے ہو؟ میں نے کہا ہاں پڑھتے ہیں۔ تو کس پر؟ میں نے کہا محمد و آل محمد پر۔ اس نے کہا ہم بھی ابراہیم و آل ابراہیم پر درود پڑھتے تھے، موسیٰ اور عیسیٰ پر بھی، مگر یہ عجیب بات ہے تو محمد و آل محمد پر درود پڑھتے ہو؟ میں نے کہا ہاں نماز میں۔ میں نے کہا ہاں پڑھتے ہیں، مگر انہیں تم اپنا راہبر نہیں مانتے، راہبر مانتے ہو صحابہ کو، اگر صحابہ کو راہبر مانتے صحابہ پر درود پڑھو، آل محمد پر درود پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اگر نماز میں درود آل محمد پر پڑھتے ہو، جنازہ میں درود آل محمد پر پڑھتے ہو، محمد و آل محمد پر، اور پھر اپنا ہادی و راہبر صحابہ کو مانتے ہو۔ جبکہ میں نے یہ بھی سن رکھا ہے کہ حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر تمہارے رسول نے مسلمان کو دکھا دیا تھا کہ جس کا میں مولا ہوں یہ اس کا مولا ہے۔ میں نے اسے کہا بھی مولا کے معنی دوست کیا ہیں؟ تو مسلمان حضرت علی کو اب بھی دوست سمجھتے ہیں، اس وقت بھی دوست سمجھتے ہیں، ہم حضرت علی کی محبت کو واجب فرض سمجھتے ہیں۔ تو اس عیسائی نے کہا جو کچھ کہا تھا دوست تھا یا جو کچھ تھا تو رسول کے بعد وہی علی، اور تو کسی کے متعلق کچھ نہیں فرمایا تھا۔ تو پھر علی سے تو کوئی مشورہ بھی نہیں کیا گیا اس خلافت کے بارے، کوئی مشورہ نہیں کیا گیا، دین کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا گیا۔ تو تم مسلمان جانو تمہارا کام جانے۔ اچھا میرے عزیز بھائی، یہ میرا بحث تو تھی عیسائی کے ساتھ، وہ میرا دوست تھا، نہ میں نے اس سے غصہ کیا تھا نہ اس نے مجھ سے غصہ کیا تھا۔ تو میرے بھائیوں، اگر کوئی آپ کو بات ناگوار گزرے تو مجھے معاف کرنا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔